خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ معراج پہ گئے ہیں، آپ کو ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی گئی، سدرۃ المنتہا، اور اس کے بعد جنت دکھائی گئی، جہنم دکھائی گئی۔ واپس آتی دفعہ آپ کو کہا گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کچھ تحفے دیے گئے، ان میں ایک تحفہ یہ تھا کہ آپ نے جا کے اپنی امت کو کہنا ہے کہ 50 نمازیں روز پڑھنی کرنی ہیں۔ میں صدقے جامع محمد الرسول اللہ، آپ نے نہیں کہا کہ اتنی زیادہ ہے یا میری امت نہیں پڑھے گی، آپ کا یہی خیال تھا کہ امت 50 بھی پڑھے گی، اور اگر 50 ہوتی، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے 5 کر دیں، لیکن اگر 50 بھی ہوتی، انشاءاللہ اس امت کے ایسے بندے قیامت تک ہونے نے جنہوں نے 50 بھی پڑھنی تھی۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ جب یہ 50 نمازوں کی بات آئی تھا، آپ لے کے نیچے آئے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت زیادہ ہیں، آپ انسانوں میں تھوڑی دیر رہے ہیں، میں بڑا دیر انسانوں میں رہا ہوں، یہ اتنی نہیں کر سکتے نمازیں، آپ جا کے نہ اللہ سے ریکویسٹ کریں اللہ کم کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے جبرائیل کو دیکھا، جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو اٹھایا، جبریل علیہ السلام اٹھا کے لے کے گئے تھے اوپر ساتوں آسمان اور سدرۃ المنتہا تک، جبرائیل علیہ السلام اٹھا کے اوپر لے کے گئے سدرۃ المنتہا تک، پھر نبی علیہ السلام نے آواز دی اے شہنشاہ کائنات، اے مالک کائنات، یہ 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں، کچھ کم کر دیں۔ اوپر سے آواز آئی جاؤ اے محمد الرسول اللہ، ہم نے 5 نمازیں کم کر دیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو آواز آئی 10 نمازیں کم کر دیں۔ آپ بار بار چکر لگاتے رہے، بار آخری بار نبی علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے آواز آئی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب 5 نمازیں رہ گئی ہیں، میں نے اپنا حکم نافذ کر دیا، اور ساتھ یہ کہہ دیا ہے آپ کی امت کا جو بندہ 5 نمازیں بھی پڑھ لے، میں نامہ اعمال میں 50 ہی لکھوں گا۔ میں صدقے جاؤں محمد الرسول اللہ کے، میں واری جاؤں محمد الرسول اللہ کے۔ یہ بار بار گئے ہیں، اللہ سے ریکویسٹ کی ہے، اللہ نے برکت ڈال۔ یہ جو سارا کلام ہوتا رہا کہ آپ بار بار اوپر نیچے جاتے رہے، یہ سارے کا سارا کلام جو تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ پردے کے پیچھے ہوتا تھا، پردے کے آگے درمیان میں جو پردہ ہے نا، یہ پردہ نہیں کبھی پڑے ہو۔ آپ یہ حساب لگا لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اس لیے کہ ایک یہودی عالم نے ایک سوال کیا تھا۔ اس نے سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتاؤ آپ کے خیال میں دنیا میں سب سے بہترین جو ٹکڑا ہے وہ کون سا ہے، اور سب سے برا ٹکڑا کون سا ہے، جگہ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا جبرائیل آئیں گے تو میں پوچھ کے بتا دوں گا۔ آپ کو نہیں پتا تھا، اور سارے علم کا جس کو پتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے، یاد رکھیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس جبرائیل آئے تو آپ نے کہا جبرائیل یہ سوال کیا ہے، تو جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے مجھے بھی نہیں پتا، اللہ نے اگی اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں بتایا، مجھے بھی نہیں پتا، میں نے بتایا ہی نہیں کسی، میں جاتا ہوں ابھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے اڈاری ماری، حدیث میں آتا ہے ایسے اڈاری مار کے ایسے گئے، اور تھوڑی دیر بعد جبرائیل علیہ السلام واپس آ گئے، اور آ کے حدیث کے لفظ ہیں، حدیث کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل مجھے کہہ رہے ہیں کہ آج میں اللہ کے قریب اتنا قریب ہو گیا، اتنا قریب ہو گیا، اتنا قریب ہو گیا، ما دنوتو، اتنا میں کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے قریب نہیں ہوا، لیکن آج بھی جبرائیل اور اللہ کی ذات کے درمیان 70,000 نور کے پردے آج بھی تھے۔ جبرائیل علیہ السلام بھی جو کلام کرتے ہیں اللہ سے، یہ پردے کے او من ورائی جا، یا پردے کے پیچھے اللہ کلام کرتا ہے اپنے نبیوں سے، اور جبرائیل سے بھی اگر کوئی کلام کرنا پردے سے پیچھے۔ جبرائیل علیہ السلام بھی کبھی اللہ کے سامنے نہیں ہوئے، یہ بات سمجھ لیں۔
آ کے پھر جبرائیل علیہ السلام نے بتایا اللہ سے پوچھ کے کہ سب سے بہترین ٹکڑا اللہ کے نزدیک کہا وہ مسجد ہے، اور سب سے برا جو ٹکڑا ہے وہ بازار ہیں، جہاں پتہ نہیں کیا کیا فحاشی، بڑے گندے کپڑے عورتوں کا پہننا، گندے کپڑے بیچنا، جھوٹ بولنا، اینے دی پیندی ہے اینے دی، یہ بازار اللہ کے نزدیک مکروہ ترین گندا ترین علاقہ ہوتا ہے۔ یہ جبرائیل علیہ السلام نے جب بتایا تو یہ بھی پردے کے پیچھے تھا۔ او من ورائی حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یا ایک چوتھا طریقہ بھی ایک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی انسان سے یعنی نبی سے جب کلام کرنا ہوتا ہے تو اللہ آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتا ہے کہ جاؤ اے میرے بندے فلاں جو ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ یونس علیہ السلام ہے، یہ یعقوب علیہ السلام ہے، یہ جاؤ ان کے پاس جا کے یہ میرا پیغام پہنچاؤ۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس یہ سارے کا سارا قرآن مجید جو ہے یہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مکہ سے شروع ہوا، اور مدینہ میں تقریباً 23 سال تک یہ قرآن اترتا رہا، یہ جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے رہے۔ یہ اللہ نے کلام کیا ہے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ یہ خود قرآن مجید کی کل جو صورتیں 114 ہیں، ان میں سے 86 صورتیں یہ مکہ میں نازل ہوئی تھیں اور 28 صورتیں یہ مدینہ میں نازل ہوئی تھیں۔ کل 114 یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے او یرسل رسولا، اللہ کہتا ہے یا ہم اپنا فرشتہ بھیج دیں جو آ کے نا کسی انسان سے ہماری بات کراتا ہے، ہم اس کو بات جو کہنی ہوتی ہے اس کو وہی ہوتی ہے وہ اس کو کہہ دیتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام جو ہیں، حدیث میں ان کے بارے میں کچھ معلومات ملتی ہیں کہ جب یہ شروع میں جب آئے تھے نبی علیہ السلام غار حرا میں بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام اپنے حساب سے بیٹھے ہوئے تھے، جس طرح کے حدیث میں آتا ہے کہ تہنس کا مطلب ہوتا ہے جس طرح آج کل ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں نا، نبی علیہ السلام غار حرا میں اس طریقے سے بیٹھ کے سوچ و بچار کرتے تھے، اس کائنات کا مالک اور خالق ایک اللہ ہے، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کیا لوگ بتوں کے پیچھے پڑ گئے، کیوں اللہ کو چھوڑا ہے، اور اللہ کی ذات میں کون سی کمی ہے جو چھوڑ کے غیروں کے دروں کے درباروں کے اوپر جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام سوچتے تھے ایسے کیوں ایسا ہے۔ اچانک ہی جبرائیل علیہ السلام جو تھے، یہ اچانک ایسے معلوم ہوا نبی علیہ السلام کو کہ جیسے کوئی آ گیا، آپ نے ایسے پیچھے دیکھا جبرائیل علیہ السلام کھڑے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو کہا تھا اقرأ، اے میرے محمد رسول اللہ پڑھیے۔ آپ نے کہا میں نہیں جانتا پڑھ، میں تو پڑھا لکھا بندہ ہی نہیں، میں دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں، کائنات کے رب کی قسم یہ اللہ کا بہت کمال ہے، اور دنیا کو کوئی بندہ کہہ نہ سکے میں نے محمد رسول اللہ کو یہ قرآن پڑھایا اور ساری چیزیں میں نے سکھائی ہیں، کو کہہ ہی نہ سکے کسی انسان کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاگرد نہیں، آپ ڈائریکٹ اللہ کے شاگرد ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا، 3 دفعہ کہا آپ کو ساتھ لایا ہے میرے سونے نبی پڑھیے، میرے نبی پڑھیے، اور تیسری مرتبہ پھر کہہ کے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اتنی آیتیں دے کے نبی علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام چلے گئے۔ لیکن حدیث میں نے حدیث کی تقریباً جو عام طور پہ کتابیں ملتی ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ پورے گجرانوالہ کے اس کے باہر بھی لاہور وغیرہ ادھر میں نے بڑی کتابوں میں یہ ڈھونڈا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے کہ اس کی شکل کیا تھی۔ یہ عجیب بات ہے کہ کسی حدیث کی کتاب میں یہ نہیں ملا کہ جبرائیل علیہ السلام کی شکل کیا تھی جس وقت انہوں نے پہلی وحی کی۔ کسی حدیث کی کتاب میں یہ بات نہیں نقل کہ جبرائیل علیہ السلام وہ اپنے وہی جس طرح ملکوتی فرشتہ ہوتا ہے وہ شکل سی، انسانی شکل تھی، کوئی اور شکل تھی، اس کے بارے میں کوئی نہیں پتہ ہے۔
کبھی کبھی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ جس طرح آپ سب نہیں بیٹھے ہوئے صفوں میں اور آگے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیٹھے تھے, حدیث میں آتا ہے کہ پیچھے سے ایک بندہ, اس نے بندوں کو چیرتا ہوا نہ درمیان میں سے پرے پرے کرتا, سیدھا آ کے ایک بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گوڈے کے ساتھ گوڈے ملا کے بیٹھ گیا. یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے, صحیح مسلم کے اندر. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں, صحابہ کہتے ہیں, ہم پریشان ہو گئے کہ یہ بندہ کون ہے. سیدھا ہی گیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں یہ گوڈے کے ساتھ گوڈے ملا کر اوپر ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا. یہ بندہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ مدینے کا بندہ نہیں ہے, کیونکہ مدینے کے تھوڑے سے بندے ہم ان کو پہچانتے ہیں, لیکن اگر مدینہ کے باہر سے کسی دور جگہ سے آیا ہوتا تو یہ چل چل کے جب آتا تو اس کے پاؤں کے اوپر مٹی, اس کے سر کے اوپر مٹی, بال بکھرے ہوتے, اس کے بال اتنے صاف ستھرے, کپڑے سفید ہیں, یہ بندہ کون ہے؟ یعنی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تھے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ بندہ سیدھا آ کے جبریل علیہ السلام تھے, نبی علیہ السلام سے کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ اس نے سوال کیے, اخبرنی عن الاسلام, اسلام کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ اسلام ہوتا ہے کہ اللہ پہ ایمان لایا جائے, ان تؤمن باللہ, اللہ کے اوپر ایمان لایا جائے اور نماز قائم کی جائے اور روزے رکھے جائیں, زکوٰۃ دی جائے اور حج کیا جائے. یہ اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں. یہ سارے صحابہ پریشان تھے کہ یہ سوال جب کرتا تھا نا, یہ اونچی آواز میں کرتا تھا, یہ اونچی آواز میں سوال کرتا, حالانکہ نبی علیہ السلام کے قریب چلا گیا. پھر اس نے کہا اخبرنی عن الایمان, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کن چیزوں کے اوپر ہونا چاہیے؟ یہ سوال بھی بڑی اونچی اونچی اس نے بولتا تھا. نبی علیہ السلام نے بتایا کہ ایمان یہ ہے اللہ کے اوپر ایمان لایا جائے اور فرشتوں کے اوپر ایمان لایا جائے, آسمانی وحی اور کتابوں کے اوپر ایمان لایا جائے, اور دنیا میں جب اس کے بعد کیا ہے, پھر قیامت کے اوپر ایمان لایا جائے اور اللہ کی تقدیر کے اوپر ایمان لایا جائے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا. حدیث میں آتا ہے جب پہلا سوال اسلام کا کیا تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا تو کہنے لگا بالکل صحیح جواب دیتا جے, اور دوسری بار جب نبی علیہ السلام نے جواب دیا تو کہتا بالکل ہی صحیح جواب دیتا ہے تساں. وہ سارے صحابہ پریشان ہو گئے کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی کہتا ہے کہ بھائی بڑا صحیح جواب دیتا ہے تساں. اخبرنی عن الاحسان, احسان کیا ہوتا ہے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا احسان اللہ کے نزدیک یہ ہے, ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اور کم از کم یہ تو میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, اور نہیں تو کم از کم یہ تو سمجھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس طریقے سے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ.